عورت کے بارے میں بہت مشہور ہے کہ دین اسلام میں عورت ناقص العقل ہوتی ہے اور اس کا دین کم ہوتا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک روز رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن باہر تشریف لے گئے اور عورتوں سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ اے عورتوں صدقہ کرو، کیونکہ میں نے جہنم میں سب سے زیادہ تم کو ہی دیکھا، مرد کم اور عورت زیادہ۔ پوچھا یا رسول اللہ ایسا کیوں؟ فرمایا کہ تم لعن طعن بہت کرتی ہو، شوہر کی ناشکری کرتی ہو، باوجود عقل اور دین میں ناقص ہونے کے میں نے تم سے زیادہ کسی کو بھی ایک عقل مند اور تجربہ کار آدمی کو دیوانہ بنا دینے والا نہیں دیکھا، اس لیے زیادہ تم جہنمی ہوگی۔ عورتوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمارے دین میں اور ہماری عقل میں نقص کیا ہے؟ اچھا سوال ہے، یہ تو ہے۔ پھر عورتوں نے پوچھا پھر عقل کا نقص کیا ہے؟ آپ سے فرمایا کہ جب عورت کی ناپاکی کے دن ہوتے ہیں یعنی کہ حیض کے دن، تو وہ نماز نہیں پڑھ سکتی اور روزہ نہیں رکھ سکتی۔ تو عورتوں نے فرمایا یا رسول اللہ جی ہاں صحیح ہے۔ فرمایا یہی دین کا نقص ہے۔ سب سے پہلے ہم لوجیکل بات کرتے ہیں، عقلی لیول پہ ہم عقل کی بنیاد پر کسی چیز کو کینسل نہیں کرتے۔ ہم تمام ضعیف حدیثوں کو بھی مانتے ہیں، صحیح کو بھی مانتے ہیں، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اگر قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی منشا کے خلاف اگر کوئی روایت ملتی ہے تو ہم اس کو نہیں مانیں گے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کچھ روایتیں غلط بھی ہوں۔ امام بخاری کو 6 لاکھ اور 7 لاکھ حدیث میں سے انہوں نے صرف 6000 حدیث کو ایکسیپٹ کی ہے جو انہوں نے صحیح بخاری میں لکھا۔ اگر اس کو جو آتی ہے ریپوٹیشن میں آتی ہے دیکھا جائے تو 3000 حدیث بنتی ہیں، کیونکہ ان کے نزدیک وہ حدیث ٹھیک تھی۔ ہم تو ضعیف کو بھی مانتے ہیں اور صحیح کو بھی مانتے ہیں، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ قرآن کے مخالف تو نہیں کوئی چیز آتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے مخالف اگر کوئی روایت مل جائے تو میں تو نہیں اس کو مانتا۔ اب جو بات کی جا رہی ہے کہ عورت ناقص العقل ہے اور اس کا دین کم ہے، اب دین کس طرح کم ہے؟ اب دین کیا ہے کہ دین میں کچھ چیزیں فرض ہوتی ہیں، ذمہ داری ہوتی ہیں۔ اب جو ایک جانور ہے، ہم لوجیکل دیکھتے ہیں، جو جانور ہے اس پر کچھ اعمال فرض نہیں ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے کوئی ذمہ داری دی ہے، بس وہ دنیا میں آتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں، کوئی ان پر عمل واجب نہیں ہے، اس وجہ سے ان کا حساب کتاب بھی نہیں ہوگا۔ جب حساب کتاب بھی نہیں ہوگا تو وہ نہ ہی جہنم میں جائیں گے اور نہ ہی وہ جنت میں جائیں گے، ان کا کوئی اجر تو نہیں ہے۔ اب دوسری جانب دیکھیں جو ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے، اب وہ بچہ جب وہ پیدا ہوتا ہے اور وہ وفات پا جاتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث پاک میں کہ وہ جنت کے باغوں کے وہ پھول ہیں، وہ جنت میں جائیں گے، کیونکہ ہر بچہ وہ فطرت میں پیدا ہوتا ہے۔ وہ جو بچہ ہے وہ بھی بالغ نہیں ہوا، اس پر ابھی ذمہ داریاں نہیں آئی، ابھی اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا۔ جب اس کو یہ نہیں پتا، وہ بالغ نہیں ہے، اس پر بھی ذمہ داری نہیں آئی تو وہ بھی جنت میں آئے۔ اب ہم ان دونوں کے درمیان میں آتے ہیں۔ جو عورت ہے ناپاکی کے دنوں میں ان پر عبادت فرض نہیں ہے، نماز و روزہ فرض نہیں ہے۔ اگر ہم اس دلیل کی بنیاد پر دیکھیں تو جب خدا تعالیٰ نے ان پر یہ فرض نہیں کیا، جو چیز خدا تعالیٰ نے کہہ دی کہ یہ نہیں کرنا یہ دین ہے، اس کو نہیں کرنا تو یہ دین ہے، اگر اس پر وہ کام کرو گے یہ دین کے الٹ ہوگا۔ جب خدا تعالیٰ نے ان پر وہ چیزیں فرض نہیں کی، ان کو عورتوں کو کچھ ریلیف دے دیا، جب ریلیف دے دیا تو ان کی ذمہ داری کم ہوگی، دوسری جانب مردوں کی ذمہ داری اسی طرح برقرار ہے۔ تو اس حساب سے دیکھا جائے تو عورتیں جہنم میں کیوں جائیں گی؟ وہ تو کم جائیں گی، لیکن اس کے بعد اگر وہ نماز نہیں پڑھتی، روزے نہیں رکھتی، وہ جائیں گی۔ لیکن اگر اس دلیل کو بنیاد بنایا جائے کہ حیض کے دنوں میں وہ ان کا نماز فرض نہیں ہے اس لیے ان کا دین کم ہے تو یہ جہنم میں جائیں گی، تو یہ سراسر یہ تو مخالفت ہو رہی ہے، اس کی قرآن کی آیت کی مخالفت ہو رہی ہے۔ اگر اس حساب سے دیکھا جائے تو یہ عورت یہ تو جہنم میں جا ہی نہیں سکتی، یہ تو جنت میں جائیں گی، کیونکہ ان پر تو اللہ تعالیٰ نے ریلیف دے دی ہے۔ یہ جو دین ناقص کیا کس نے کیا پھر؟ اگر اس حساب سے دیکھا جائے جب اللہ تعالیٰ نے ان کا فرض نہیں کیا تو اس دلیل کی بنیاد پر تو نہیں نا وہ جہنم میں جائیں گی۔ اب دوسری جانب دیکھیں گے گواہی کہ سورہ بقرہ آیت نمبر 282، اس میں قرآن کا ارشاد ہے کہ جب تم بڑے لین دین کا کام کرو تو اس میں 2 گواہ مقرر کر لو، 2 مرد ہوں، اگر 2 مرد موجود نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتیں اس میں شامل کر لو۔ اب اس میں کہ دیکھیں ایک سائیکلوجی کا بڑا اسپیکٹ اس میں بیان کیا گیا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ وہ معاشرہ، یہ وہ نظام تھا اس وقت جب عورتوں کو اس قابل سمجھا ہی نہیں جاتا تھا کہ ان سے مشاورت کی جائے، عورتوں کے کوئی حقوق نہیں تھے،
حتیٰ کہ جو ماں اور بہن ہوتی تھی اس کو وراثت میں لیا جاتا تھا، اور جو کوئی ان کو استعمال کرنا چاہتا تھا وہ کر لیتا۔ جب ایک معاشرہ وہ عورتوں کو زندہ درگوز کر دیتا تو وہاں ان کو کیا قانون اور کیا انصاف تھا عورتوں کے ساتھ۔ ان کو ایک سائیکولوجیکل طور پہ اس کو اتنا وہ کمزور کیا ہوا تھا کہ اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی تھی۔ جب لفظ عورت استعمال ہوتا تھا وہ بیوی کے زمرے میں ہوتا تھا، باندی کی شکل میں ہوتا تھا، لونڈیوں کی شکل میں ہوتا تھا۔ جب لفظ آتا نا کہ لونڈی، وہ عورت کا تذکرہ ہوتا تھا کہ وہ عورت ہوگی، وہاں پہ یہ رواج تھا۔ جب قرآن نے کہا کہ 2 عورتیں اور 1 مرد گواہ کر لو، ایک تو چیز یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو یہ مقام اور یہ فضیلت دی، اور ان کے لیے یہ ایک عورتوں کو اس قابل سمجھا کہ یہ گواہی میں شامل ہو سکتی ہیں۔ ہمارے پاکستان میں 1982 میں پارلیمنٹ میں اب یہ قانون بھی پاس ہو رہے تھے کافی، کہ عورت اپنے کو گواہی نہیں دے سکتی۔ اگر ایک عورت کے سامنے اس کا خامد یا پھر اس کا بیٹا کسی کو کوئی قتل کر دے تو وہ عورت اپنی گواہی نہیں دے سکتی۔ ایسے ایسے قانون تھے پاکستان میں، اسلامی جمہوریہ پاکستان، اس میں قانون تھے۔ عورتیں تو گھر میں اکیلی ہوتی ہیں، زیادہ تر واقع تو یہ ہوتے ہیں کہ عورت گھر میں اکیلی ہوتی ہے، لیکن اگر اس کا کوئی میاں، اس کا بیٹا اگر کوئی قتل کر دے تو عورت اپنی گواہی نہیں دے سکتی۔ اب وہ گھر میں اکیلی ہے، اب وہ کہاں سے 2 گواہ لائے؟ اسی طرح وہ جو ملزم ہے وہ بری الزام ہو جائے گا، اس کو کیا انصاف ملے گا؟ صرف دیکھا ہی اس نے، پھر عورت کی کیا حیثیت رہ جائے گی؟ پھر جاہلیت میں بھی یہ ہوتا تھا، عورت کو اس قابل سمجھا نہیں جاتا تھا۔ اب وہی چیز پھر آ رہی ہے، عورت کی گواہی عدالت میں قبول ہی نہیں ہے، لیکن قرآن نے عورت کو یہ آزادی دی تھی کہ وہ گواہی میں بھی شامل ہو سکتی ہیں۔ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے 2 عورتوں کے برابر 1 مرد کو کیوں رکھا ہے، یا پھر 1 مرد کے برابر اللہ تعالیٰ نے 2 عورتوں کو کیوں رکھا؟ قرآن نے 1 مرد کے برابر 2 عورتوں کی گواہی یہ کہا ہی نہیں، گواہی صرف ایک ہی ہے۔ دیکھیں کہ قرآن کہتا ہے کہ جب تم بڑا لین دین کرو تو اس میں 2 عورتیں اور 1 مرد گواہ کر لو۔ سائیکولوجیکل دیکھو، تھوڑا سا وہ صبر دیکھو کہ جس جگہ پہ مرد ایک حاکم ہوتا تھا، عورت ایک لونڈی ہوتی تھی اور مظلوم ہوتی تھی اور محکوم ہوتی تھی، اس زمانے میں دیکھو کہ عورت کی کیا ویلیو تھی، کہ جب ایک عدالت، ایک جسٹس کہے کہ جی گواہ بلاؤ، اب اس زمانے میں مرد کے مقابلے میں ایک عورت اپنا سر اٹھا کر عدالت میں پیش ہو، اور اس شان سے کہ وہ گواہی دینے جا رہی ہے، اس کی اتنی قابلیت ہے، اس کے اندر اتنی صلاحیت ہے کہ وہ اپنی گواہی دے، کس کے مقابلے میں؟ انصاف کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے وہ اپنی گواہی دے۔ جب ایک جسٹس، ایک قاضی بھی مرد ہو، اور دوسری طرف اس پر گواہی دینی وہ بھی مرد ہو، اور جس کے خلاف دینی ہے یا کسی کے حق میں دینی ہے وہ بھی مرد ہو، ایک مردوں کا ہجوم ہو، اس جگہ پہ اللہ تعالیٰ عورت کو بھی وہاں پہ لے کے جا رہا ہے کہ عورت بھی جا سکتی ہے۔ لیکن دیکھو کہ جب عورت کو سائیکولوجیکل طور پہ اتنا وہ کمزور کیا ہو اس معاشرے میں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ 2 عورتیں کر لو۔ وہ 2 عورتیں اس لیے کرنی ہے کہ جب ایک عورت دوسری عورت کے ساتھ جائے گی تو اس کے اندر ایک حوصلہ ہوگا، وہ اپنے آپ کو کمزور نہیں سمجھے گی، اس کے اندر ایک احساسات ہوں گے کہ نہیں میرے ساتھ بھی ایک اور عورت ہے جو ہم جنس ہے۔ ہم جنس کو اس لیے ساتھ کرنا ہے کہ اس کے اندر ایک حوصلہ مضبوط ہو اور پختگی ہو، تاکہ وہ اپنے شان و شوکت سے گواہی دے سکے۔ اللہ تعالیٰ یہ مقام دے رہا ہے عورتوں کو۔ پہلے بتا چکا ہوں کہ جو 2 عورتوں کا کہا اللہ تعالیٰ نے، وہ اس لیے کہا ہے کہ ان کا ایک نظام تھا کہ عورتوں کو دبا کے رکھنا، سائیکولوجیکل طور پہ عورت کافی کمزور ہو چکی تھی اس معاشرے میں۔ جب عورت ایک مقدمہ لڑے، مقدمے کے کیس میں وہ گواہ بھی بنے، تو ہر طرف مرد ہوں، تو ان کا سائیکولوجیکل طور پر لیول دیکھو کیا ہوگا، کہ جس معاشرے نے ان کا سائیکولوجیکل لیول اور سائیکو لیول اتنا وہ گرا دیا تھا۔ اصل میں ہم قرآن کو پڑھتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں۔ اگر ہم قرآن کی اسی آیت پہ دیکھیں، غور کریں کہ قرآن بتاتا ہے کہ جب وہ 2 عورتیں جائیں گی، وہ اس لیے اللہ نے 2 عورتوں کو کہا ہے کہ اگر ان میں سے ایک عورت بھول جائے تو اس ایک کو دوسری یاد دلائے۔ یہ نہیں فرمایا کہ وہ 2 عورتیں عدالت کے سامنے، جج کے سامنے وہ 2 گواہی دیں اور اس کے مقابلے میں ایک مرد گواہی دے تو پھر یہ 2 گواہ ہوں گے۔ وہ گواہی ایک نہیں دینی ہے، ایک عورت نے ہی گواہی دینی ہے، دوسری عورت صرف اس کے حوصلے کے لیے جاری ہوگی۔
لیکن جب اس کو ایک معاشرے کی طرف سے ایک فورس کیا جا رہا ہوگا، خوف اور فیئر دیا جا رہا ہوگا، دھمکایا جا رہا ہوگا، پہلی عورت کو حوصلہ ہوگا کہ دوسری عورت میرے ساتھ ہے. ہاں اگر اس میں کوئی ایک گڑبڑ کرے، اس گڑبڑ کی وجہ سے وہ دوسری عورت اس کو وہ یاد لائے کہ نہیں ایسا نہیں کرنا. قرآن نے جو لفظ استعمال کیا تدلّہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ گڑبڑ کرنا. دیکھا ترجمہ میں یہ لکھا ہے کہ بھول جائے، چلو مان لیا کہ بھول جائے. وہ اگر وہ بولے وہ ایک سائیکولوجیکل طور پہ وہ بھولے گی، اس لیے بھولے گی کہ جب ان کو وہ خوف اور پریشر دیا جا رہا ہے تو وہ اپنے اس بیان سے وہ ہٹ جائے گی. جب وہ ہٹ جائے گی تو دوسری عورت اس کا ایک حوصلہ اور سہارا ہوگی، وہ اس کو یاد لائے گی کہ نہیں ایسا نہیں کرنا. عدالت کے سامنے اور جج کے سامنے صرف ایک نے ہی گواہی دینی ہے. اور اس کے بعد یہ دیکھیں کہ ایک گواہی کا سلسلہ کہ حضرت عائشہ سے روایت کافی ملتی ہیں کہ اس میں جب ہم دین کا جو ماخذ ہے وہ قرآن کے بعد وہ آتی ہے حدیث. جتنی بھی حدیث ہیں وہ آگے وہ روایت ہوئی ہے کہ حضرت عائشہ نے فرمایا، حضرت ام سلمہ نے فرمایا، حضرت ام کلثوم نے فرمایا. تو اس میں تو ہم ایک ہی گواہی لیتے ہیں. کسی نے پوچھا کہ اب دو گواہی لاؤ، اس میں تو ہم ایک ہی گواہی قبول کرتے ہیں. دین کا اتنا بڑا ماخذ، علم کا اتنا بڑا ایک سورس، اس پر ہم ایک گواہی لاتے ہیں. باقی معاملات ہم کہتے ہیں کہ دو گواہی. کسی بھی جگہ پہ دو گواہی نہیں ہے، عورت کی بھی ایک گواہی، مرد کی بھی ایک گواہی. اگر عورت ناقص العقل ہوتی تو حضرت عائشہ لٹریچر ہسٹری کی بھی ماہر تھی، میڈیکل سائنس کی بھی ماہر تھی، طب کی بھی ماہر تھی، پوئٹری کی بھی ماہر تھی. وہ 8000 صحابیات کی وہ استاد بھی تھی. ام سلمہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایڈوائزر مقرر کیا تھا حدیبیہ کے مقام پر. ان کے ایڈوائس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ بھی کیا. حضرت عمر کے دور میں ایک ہی عورت وہ اکاؤنٹیبلٹی اس کی وہ جسٹس بھی تھی. ام کلثوم حضرت علی کی صاحبزادی وہ ایک ایمبیسڈر بھی تھی روم کی طرف. اگر یہ ایسا ہوتا کہ عورت ناقص العقل ہوتی تو پھر یہ کیوں تھا؟ اسلام نے تو عورتوں کو تمام فیسلٹی اور رائٹس دی ہے. اور دو گواہی نہیں، صرف ایک ہی گواہی ہے. اگر کسی نظام میں ایسا ہو کہ جس بھی عورت کو فورس کیا جا رہا ہو، اس کو دھمکایا جا رہا ہو، تو اس موقع پر وہ دو عورتیں بھی جا سکتی ہیں. لیکن جیسے بعض عورتیں ایسی ہیں، وہ دلیر ہوتی ہیں، وہ بہادر ہوتی ہیں، ان کو کوئی خوف نہیں ہوتا، وہ اکیلی بھی گواہی دینی جائے عدالت میں تو جا سکتی ہے. گواہی صرف ایک ہی ہے. لیکن اگر اس کو کوئی خوف ہو تو وہ کسی دوسرے کو بھی لے جائے ساتھ، کوئی مسئلہ نہیں. دو بھی جانا ہے تو گواہی صرف ایک نہیں دینی ہے عدالت میں جا کے. ایک جائے تو وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن دو جائے تو دوسری کو ایک حوصلہ ہوتا ہے. ہم جنس ہوتے ہیں.